أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نجر بطحا زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہو۔ مال و دولت یہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ فقیری اور غربت یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ جب کسی قوم پر اللہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے پکڑ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آسمانی بارشیں روک دیتے ہیں اور زمین کے اوپر تنگ دست لوگوں کو کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، فقیری اور غربت اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ خوشحال زندگی بسر کرے، کیونکہ جب بندہ فقیر ہوتا ہے تو کتنے ہی جرائم نہ چاہتے بھی اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ چوری جیسی، جھوٹ جیسی غلطیاں، دو نمبری، فراڈ، جس کو قطعاً وہ بندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بندہ یہ کام بھی کر جاتا۔ انسان کے دین اور اخلاق دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جب بندے پر غربت آ جائے۔ عقل نہیں مانتی وہ کام بھی بندہ کر جاتا ہے، مروت اور عظمت نہیں مانتی وہ جرائم بھی بندہ کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، غربت ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں انسان کے اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں۔ لوگ اسی سے میل جول، تعلق، رشتہ داری، رشتہ لینا دینا تو دور کی بات ہے، ملاقات اور سلام تک لوگ چھوڑ دیتے ہیں جب بندے پر فقیری آ جائے، غربت آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندہ معاشرے سے بھی کٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات غربت کے ایام میں لوگوں کی مال دولت دیکھ کے، ریل پیل دیکھ کے، ناز و نخرے دیکھ کے بندے کی زبان سے کفریہ تک جملے نکل آتے ہیں۔ لو جی دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے معاذ اللہ کا کیا بگاڑا تھا، یہاں تک لوگ جملے کہہ دیتے ہیں اس غربت اور فقیری کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فقر و فاقے سے محفوظ فرمائے، باعزت برکت والی اللہ تعالیٰ روزی نصیب فرمائے۔ اور دین اسلام نے انسان کے لیے عظمت کا جو تعلق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو فقیری کی وجہ سے قتل نہ کرو، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فقیری آ جائے تو بندہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے، ہم خبر پڑتے وہ گیا اور اس نے نہر میں خود بھی چھلانگ لگا دی اور اپنے بچوں کو بھی پھینک دیا، یہ بچوں کا قتل ہے نا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے مال و دولت نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے، احسان کے طور پہ بیان کیا ہے۔
آپ توجہ کریں، غور کریں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں انعام ذکر کیے، نبی ہم نے آپ کو یہ بھی دیا، ہم نے آپ کو یہ بھی دیا، ہم نے آپ کو یہ بھی دیا، بڑے عطیات بیان کیے۔ خالق کائنات نے جہاں پر نبی پر دیگر انعام بیان کیے، وہاں اللہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، نبی یاد کرو تم غریب تھے، میں رب نے تجھے امیر بنا دیا، تم کنگلے تھے، میں رب نے تجھے امیر بنا دیا، نبی یاد کرو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میں رب نے تجھے بہت سارا مال دے دیا۔ اگر مال برا ہوتا تو اللہ کبھی نبی کو دیتے، اور اللہ احسان کے طور پہ یہ جملہ کہتے۔ یہیں پر بس نہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فقیری سے بچنے کے لیے، غریبی سے بچنے کے لیے دعائیں یاد کرواتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ مجھے فقیری سے پناہ دے دے، اللہ فقیری سے بچا لے، غربت سے بچا لے، والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم، اللہ میں اس بات میں بھی تیری پناہ مانگتا ہوں میرے اوپر ذلت آ جائے، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی بندہ میرے اوپر ظلم کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ چلا اسلام غریبی کو پسند نہیں کرتا، اسلام فقیری کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے میرے نبی نے فقیری سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائی، میرے نبی نے فقر سے بچنے کے لیے دعا کرنے کے انداز سکھلائے۔ اللہ کے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تاجدار مدینہ کی بڑی خدمت کی، بڑی محبت سے رہتا رہا، اللہ کے نبی کے پاس لمبا عرصہ گزارا۔ ایک دن میرے پیارے نبی نے مجھے بلایا اور بلا کر کے پیارے انس کو دعا دی، اور دعا دے کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ پیارے انس کو مال میں کثرت دے دے، اللہ میرے انس کو امیر بنا دے، اللہ میرے انس کو مالدار بنا دے، اللہ انس کے کاروبار میں بھی، اولاد میں بھی، اور انس کو جو چیز دی ہے ہر چیز میں برکتیں نصیب فرما۔ سب سے پہلی دعا باقاعدہ مال میں کثرت کی تاجدار مدینہ نے اپنے غلام کو خود دی۔ میرے بھائیوں، فقیری اور غربت یہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اور شاگردوں کو کبھی اس سے بچنے کے لیے دعائیں نہ سکھلاتے۔ اچھا، اسلام نے فقیری کو دور کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ بتایا ہے، فرمایا بندے کو یہ چاہیے کہ وہ بندہ حرکت کرتا رہے، حرکت میں اللہ برکت ڈالے، حرکت میں برکت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ آ جاؤ جی رب رحمان رزاق کے، اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے، جو لکھ دیا وہ مجھے ملے گا، آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے، یہ کوئی توکل نہیں ہے، یہ کوئی دین شریعت نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو نبی داؤد علیہ السلام کبھی لوہے کا کام کرتے، جناب ادریس کبھی مشین چلا کر کے سلائی کا کام کرتے۔ نبیوں رسولوں کے امام خود کہتے ہیں چند درہموں پر، چند سکوں پر میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ مکہ والوں کی بکریاں چرا کے نبی بتاتے ہیں لوگوں حرکت میں کتنی برکت ہے، بیٹھنا نہیں ہے، کام کرتے رہو، اور جو بھی کام مل جائے کہتے ہیں نا محنت میں مینا نہیں ہے۔ نبی بکریاں چراتے ہوئے مینا محسوس نہ کرے، یار تو ریڑھی لگاتے، تو دکان پر ملازمت کرتے، پریشان کیوں ہو جاتے؟ اور توجہ کرے، اللہ حکم دے رہے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
ایمان والو جب نماز جمعہ پڑھ لو، ایمان والو جب نمازیں ادا کر لو، ایمان والو جب فرائض پورے کر لو، فرائض پورے کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں چلو نکلو نا، کاروبار کرو، جا کے دکانوں پر جاؤ، ریڑیوں پر جاؤ، اپنے ٹھیوں پر جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ ذوالجلال کا فضل تلاش کرنے کے لیے محنت کرو، اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے حرکت کرو۔ خالق کائنات نے سورہ جمعہ میں آخری رکوع میں اللہ پاک نے کاروبار کے لیے فضل اللہ کا ذکر بیان کیا ہے۔ اللہ نے کاروبار کو اپنا فضل قرار دیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو جا کے۔ سارے مفسرین کہتے اس سے مراد کاروبار ہے۔ اسلام کہتا ہے فرائض ادا کر، پہلا کام کیا بتایا؟ فرائض، فرائض کے بعد دوسرا کام کیا بتایا؟ محنت۔ پتہ چلا کہ مال کے پیچھے اتنا بھی نہ پڑو کہ فرض ہی رہ جائیں، اور اتنے مسیتڑ بھی نہ بنو کہ کاروبار ہی چھوڑ دو۔ فرائض ادا کر، اب جا اللہ کے راستے میں نکل اور محنت کر، حرکت کر، اللہ دیکھنا برکتیں ڈالتے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف بیان ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے تاجروں کی فضیلتیں بیان کی ہیں، عظمتیں بیان کی۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ کائنات والو، تاجر بندے میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، تاجر سچا بھی ہو، تاجر امانت دار بھی ہو۔ کل قیامت والے دن اکیلا نہیں کھڑا ہوگا، دکان پر بیٹھنے والا ملازم، کاروبار کرنے والا بندہ، نوکریاں کرنے والا، ملازمتیں کرنے والا، کل قیامت والے دن اللہ نبیوں، رسولوں، شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ بس دو خرابیاں نہ ہوں، دو صفتیں خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ الصادق الامین، سچ بھی بولنا ہے اور جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی۔ اللہ کی قسم اتنے میں مجھے گھاٹا پڑ جائے، اللہ کی قسم یہ چیز مجھے وارہ نہیں کھاتی، کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ کہہ دو بھائی میں نہیں دے سکتا اتنے سے کم، میرے بھائی میں نہیں دے سکتا، سیدھی بات کرو۔ گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے، اور جھوٹ بولنے سے کبھی کوئی مطمئن نہیں ہوتا۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے سے گاہک مطمئن نہیں ہوگا، برکت ختم ہو جائے گی۔ بددیانتی کر کے کانی کانی چیزیں ڈال دے، غلط چیزیں ڈال دے، نقلی چیزیں کو اٹھا کے دے دے، دو نمبری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اللہ فرماتے اس تاجر کو امی نہ سمجھو، مجھے اتنا پسند ہے کہ میں قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کروں۔ کیا عظمت ہے تاجر تیری، کیا شان ہے تیری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حرکت میں اللہ نے برکت ڈالی، حرکت کرو، برکتیں میرا رب ڈالے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں نبی کی جان ہے، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ رب کو بڑا ہی پسند ہے، وہ بندہ رب کو بڑا ہی پیارا ہے جس بندے کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ اس بندے نے کلہاڑی لی، رسی پکڑی، جنگل میں چلا گیا، محنت مزدوری شروع کر دی، جنگل کی لکڑیاں کاٹتا رہا اور کاٹ کر کے اپنی پشت پہ اٹھا کر کے لے کے آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میری نظر میں یہ بندہ بڑا عظیم ہے، میری نظر میں یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ او کائنات والو، یہ بندہ محنتیں کرنے والا، حرکتیں کرنے والا میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ اس بندے کی بنسبت جو لوگوں کے سامنے ہاتھ بٹھاتا ہے، کوئی دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ اسلام کہتا مانگنے والے نہ بنو، محنت کرنے والے بنو۔ اسلام کہتا صوفی بن کے بیٹھنے والے نہ بنو، حرکتیں کرنے والے بنو، برکتیں میرا رب بڑی ڈالے گا۔
اللہ نے اپنے نبیوں سے کام لے کے بتایا کہ لوگوں کام کرنے میں عیب نہیں ہے، محنت کرنے میں عیب نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے تاجروں کی فضیلت بیان کی۔ اللہ کے نبی نے کھیتی کھلیانی میں کام کرنے والے، کھیتوں کے اندر محنت مزدوری کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جو بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے، جو بندہ زمین میں ہل چلاتا ہے، جو بندہ زمین میں کوئی چیز کاشت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں اس زمین کے پودوں میں سے جانور کوئی چیز کھا جائے، پرندہ کوئی چیز کھا جائے، انسان کوئی چیز کھا جائے، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں ساری کائنات میں اس کی کاشت کی ہوئی زمین سے جو درندہ جرندہ پرندہ اور انسان میں سے جو بھی کوئی چیز کھائے گا، اللہ تاجر کے زراعت کرنے والے کے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھ دے گا۔ تو نے کہیں درخت لگایا، پرندہ آیا اس نے کوئی چیز کھا لی، تو نے درخت لگایا وہاں سے پھل لگا، بچے توڑ کے لے گئے، چڑیا کھا گئی، انسان کوئی لے گیا، اور بے شک کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، اللہ فرماتے تجھے میں گھاٹا نہیں دوں گا، اور محنت کرنے والے تیرے پودا لگانے کی وجہ سے، تیرے اس کو پانی لگانے کی وجہ سے، اس کے نگرانی کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھ دوں۔ اسلام کتنی ترغیب دلاتا ہے، حرکت کرو یار، محنت کرو، نہ کر شکوہ مقدر کا، تدبر آزماتا جا۔ نہ کر شکوہ مقدر کا، نصیب ہی ہو جائے، ساڑھے نصیبہ جو پتہ نہیں کی، جو بھی کرو نصیبوں کی اور نصیب کا شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ محنت مزدوری کر۔ اور اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ کر شکوہ مقدر کا، تدبر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم آگے بڑھاتا جا۔ تو محنت تو کرنا یار، دیکھ اللہ تجھے منزلیں کیسے دیتے۔ اچھا جب بندہ محنت نہیں نہ کرتا پھر اس کے نقصان بھی بڑے ہیں۔ اسلام کیوں اتنی فضیلت بیان کرتا ہے؟ تاجروں کو نبیوں رسولوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، فرمایا لوگوں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو ہاتھ سے کمائی جائے۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہے کی زرہ بناتے تھے، اللہ نے نبیوں سے کام کروا کے بتایا لوگوں میں نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور نبی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے سارے لوہے میں برکت رکھ دی۔ فیہ منافع للناس، لوہے کے کاروبار میں فرمایا بڑی برکت ہے، لوگوں کے لیے بڑا منافع۔ زراعت کر، زراعت کے لیے اللہ تیرے ایک ایک پودے کے عوض میں صدقے کا اجر دے رہے ہیں۔ اچھا تو مزدور ہے، تو مستری ہے، تو دہاڑی پہ کام کرتا ہے، میرا رب تیری کتنی قدر کرتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث سنو اور خوش ہو جاؤ، رب رحمان کو محنت کرنے والا، حرکت کرنے والا بندہ کتنا پسند ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من امسا قالا من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ، محنت کرنے والا بندہ، مزدوری کرنے والا بندہ، دہاڑی کرنے والا بندہ، فرمایا وہ مستری، وہ مزدور جو سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، شام کو اک جاتا ہے، شام کو تھک جاتا ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں محنت کرنے والے تو نے اپنی دہاڑی تو لے لی، اپنی مزدوری تو لے لی، جس کا کام کیا تھا اس سے پیسے تو لے لے، مگر میرے بندے تو نے بڑی محنت کی ہے، اخلاص سے کام کیا ہے، کسی کا نقصان نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا۔ اوے میرے بندے چند ٹکوں کی مزدوری پر تیری مزدوری ختم نہیں ہوئی، بندے نے بندے سے مزدوری لے لی، اب میں خالق سے مزدوری بھی لے لے۔ میرے بندے میں نے اس مزدوری اور محنت کی وجہ سے، تیری تھکاوٹ کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو رب کا بن، دیکھ میرا رب تیری مزدوری کرنے پر، مزدوری تو کرتا ہے، اپنے بچوں کا رزق لے کے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں سارے گناہ معاف۔ طبرانی کی یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ایک بندہ
बेचारा اس کا دماغی کام ہے، انجینئر ہوگا، آرکیٹیکٹر ہوگا یا اسی طرح کا کوئی اور شعبہ ہے، کمپیوٹر کا اس کا کام ہے، استاد پڑھانے لکھانے کا اس کا کام ہے، وہ اپنی اس کام میں محنت کرتا کرتا آج کیا کروانا ہے، کل کیا کروانا ہے، اسی سوچ میں، اسی فکر میں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی محنت میں، اسی کام کی ٹینشن میں سو جاتا ہے۔ فرمایا وہ اس کام کی ٹینشن میں سویا، صبح اٹھتا ہے تو میرا رب اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یار یہ ساری فضیلتیں کس لیے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ کام کی طرف آئے، بندہ محنت کی طرف آئے، بندہ حرکت کی طرف آئے، برکتیں میرا رب بڑی ڈالے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایمان والو نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، جمعے بھی پڑھو، فرائض بھی ادا کرو، لیکن فرائض ادا کرنے کے بعد فوراً کاروبار میں لگ جایا کرو، محنت میں لگ جایا کرو، حرکت میں آ جایا کرو، اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلا کرو۔ اللہ ذو الجلال ساتھ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذکر کو نہیں بھولنا، میری یاد کو نہیں بھولنا، میرے تعلق کو نہیں بھولنا۔ تو ریڈی پہ کھڑا ہو کے بھی سبحان اللہ پڑھتا رہے، تو کام کرتا بھی استغفر اللہ پڑھتا رہے، تو ریڈی پہ کام کرتا بھی اپنی زبان سے ذکر جاری رہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اپنے مکان پر بیٹھا ہے، اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہے، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، اپنی مسند پہ بیٹھا ہے۔ میرے بندے کام بھی کر اور کام کے ساتھ ساتھ میرا ذکر بھی کر، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ دنیا میں محنت کرنے والوں کو رزق نہیں ملتا، رزق کے فیصلے تو آسمان سے رب رحمان کرتا ہے۔ بعض بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں، گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ بعض صبح صبح جاتے ہیں، 2 گھنٹے منڈی میں لگا کے آئے، 2 دنوں کا کما کے لے کے آئے، اور رزاق آسمان پر بیٹھا ہے۔ اس جگہ پہ بیٹھ کے محنت ضرور کرنی ہے، حرکت میں تو نے ضرور آنا ہے، مگر اتنی بھی محنت کے چکر میں نہیں پڑنا کہ فرض ہی چھوڑ دے، اتنا محنت کے چکر میں نہیں پڑنا کہ رشتہ داروں کو ہی بھول جائے، اتنا بھی محنت کے چکر میں نہیں پڑنا کہ تو اپنے عزیز و اقارب سے ہاتھ کھڑا کر دے۔ مالو دولت دی ایڈی نہ ہرس کریں، ایتھوں بڑے بڑے ٹر گئے نے یار خالی، حوث ہرستے تما دے لفظ دیکھیں، ایتے تینوں نے نکتیوں بار خالی، جدوں گیا سی سکندر اعظم جی، ہاتھ دوویں سن کفن چوں بار خالی۔ خالق کائنات نے فرمایا رزق کی تلاش میں رہو، محنتیں کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، حرکتیں کرتے رہو، برکت اللہ ذو الجلال ڈالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی قسمت کو آزماتا جا، محنت اور کوشش کرتا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو رزق حلال کے لیے کہیں دور بھی جانا پڑ جائے، دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک میں، اور اس پر بھی اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مدینہ میں ایک جنازہ آیا، تاجدار مدینہ نے پڑھایا، اور پڑھا کے جب آپ دفن و کفن سے فارغ ہو گئے نا، صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، فرمایا بھائی یہ بندہ اسی محلے میں رہتا تھا، ادھر ہی فوت ہو گیا، کاش کہ یہ کہیں دور دراز بیچارہ رہتا ہوتا اور کہیں دور دراز کام کرتا ہوتا۔ اللہ کے نبی اس سے کیا ہونا تھا؟ فرمایا جو بندہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رزق حلال کے لیے اگر کوئی بندہ سفر کرتا ہے نا، پیدا کہاں ہوا تھا اور اسی کام میں، اسی معاملے میں اس کی موت واقع ہوگی، فرمایا اس کی پیدائش والی جگہ سے لے کے اس کی موت والی جگہ تک
ساری جگہ کی مسافت جتنی اللہ جنت میں اس بندے کو جگہ نصیب فرماتا ہے۔ میرے رب نے تو اتنی فضیلتیں بیان کی۔ دیکھیں بعض جو قباحتیں ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے، بعض یہ قباحت ہے کہ بندہ چلا جائے شادی کر کے 4 سال واپس ہی نہ آئے، یا پھر اولاد کی کوئی خیر خبر ہی نہ لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کو کسی مجبوری میں، اگر دوسرے شہر میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ سرگودا کے لاہور میں آپ سیٹ ہو گئے، کاروبار آپ کا ادھر، آپ فیصل آباد ہے، یہ بھی دوسرا علاقہ ہے، دور دراز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر پر، اس دوری پر، اس مشقت پر، اس مشکل پر بھی اپنے بندے کو کتنی بڑی فضیلت دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ سارے دلائل اس لیے ہیں، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب کی پسند یہ ہے کہ بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ رزق حلال کی تلاش میں رہے۔ امام ایک بہت بڑے تابعی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی بندے نے پوچھا، امام صاحب ایک بندہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، فرض ہی ادا کرتا ہے وہ بیچارہ، لیکن سارا دن وہ مزدوری کرتا ہے، دوسرا بندہ مسجد میں بیٹھ کے سارا دن اللہ اللہ کرتا ہے، ان دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ فرمانے لگے جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، گلے پر بیٹھا ہے، ٹھیے پر بیٹھا ہے، یہ اس عبادت گزار سے زیادہ بہتر مسئلے کو۔ وہ کیسے جی؟ عبادت گزار سارا دن ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگے وہ جو دکان پر بیٹھا نا، شیطان اس کے پاس بار بار آتا ہے، اس کو کہتا ہے ہیرا پھیری کر، 2 نمبری کر، جھوٹ بول اس میں۔ وہ ہر دفعہ شیطان کو شکست دیتا، وہ کہتا نہیں، رزاق رب ہے، حلال کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حلال کھانا ہے، 2 نمبری نہیں کرنی، بچوں کے منہ میں حلال کو لقمہ ڈالنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ شیطان کے ہر دفعہ وسوسے پر وہ شیطان کو اتنی شکستیں دیتا ہے کہ وہ عبادت سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ یہ تو مسجد میں بیٹھا شیطان نے اس کے پاس کیا آنا، اس کو پتہ ہے اس نے نکلنا نہیں یہاں، یہ بازار میں جائے گا، اس کے سامنے کوئی غیر محرم آئے گی، کوئی گانا سنے گا، کوئی گناہ کی طرف اس کو لگاؤں گا، وہ سارے فتنے بازار والے کو ڈالتا ہے، اور جو تاجر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اس عبادت سے بھی زیادہ عبادت گزار بنے۔ میرے بھائیوں حرکتوں میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسلام نے حرکت میں برکت، محنت میں مینا نہیں ہے۔ جہاں پر ان چیزوں کا ذکر کیا وہاں مانگنے والے سائل کی مذمت بیان کی۔ جس بندے کو عادت بن جاتی نا مانگنے کی، وہ پھر فقیری کے جھوٹے رونے روتے رہتے ہیں، کچھ نہیں بنتا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، حضرت آپ کچھ خیال کر لو، حضرت آپ کبھی اس کے سامنے چاپلوس بن جاتا ہے، لالچی بن جاتا ہے، اس کے اندر پھر عادت آ جاتی ہے امیروں کے ارد گرد گھومنا، ان کی چاپلوسی کرنا، اور جھوٹی ان کی خوشامدیاں کر کر کے ان سے ٹکڑے وصول کرنا۔ جب بندے کو محنت کی عادت نہیں ہوتی، مانگنے کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر نہ اس کا اخلاق رہتا ہے، نہ اس کی مربت رہتی ہے، نہ اس کی کوئی شرافت رہتی ہے، نہ اس کے اندر دینداری رہتی ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا برا کہتا ہے مانگنے کو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہی مزات لحم۔ فرمایا لوگوں، جو بندہ مانگتا ہی رہتا ہے، بھکاری بن جاتا ہے، اس کا کاروبار ہی مانگنا ہے، کبھی اس سے مانگے کبھی اس سے مانگے، صبح و شام مانگتا رہتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا لوگوں، قیامت والے دن یہ بد نصیب آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نظر نہیں آئے گا، لوگ دور سے دیکھ کے پہچان جائیں گے یہ وہ بد نصیب ہے جو لوگوں سے مانگا کر۔ صحابہ نے یہ حدیث سنی، اتنا مانگنے سے بچتے تھے کہ پانی پینا ہوتا نا تو کسی کو یہ نہیں کہتے تھے یار پانی پکڑا دے۔ اگر اپنی سواری پر بیٹھے نا عصا نیچے گر گیا تو کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یار یہ عصا پکڑانا، خود اترتے تھے اور کہہ لیتے تھے یار اتنا سوال بھی نہ کرو، اللہ نے جتنی ہمت دی ہے نا سوال سے بہت اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے کو
عادت بن جاتی ہے نا سوال کرنے کی، وہ پھر نہ وقت دیکھتا ہے، نہ بندہ دیکھتا ہے، نہ جگہ دیکھتا ہے۔ مسجد میں بھی میں اتنے سالوں سے آ رہا ہوں جی اپیل کرنے کے لیے، اور اتنے سالوں سے آ رہا، تیرا کچھ بھی نہیں بنا ابھی تک۔ حقیقت ہے واللہ ایسی ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں سنانے اور سمجھانے والی نہیں ہیں۔ یہ پچھلے دن کل پرسوں کی بات ہے، جہاں آپ کے پاس ایک سائل آیا ہوا تھا جس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹی ہے اور آنکھیں بند کر رہا تھا جس طرح وہ نبینہ ہے، تو میں نے اس کے لیے اعلان کیا کہ یار لگتا ہے یہ بیچارہ سائل ہے، تعاون کریں۔ جب سارے نمازی چلے گئے تو میرے پاس آیا، کہتا قاری صاحب راشن نہیں ہے، یہ مسواکیں بیچتا ہوں تو کسی نے نہیں خریدی، پلیز مجھے راشن لے دو یا کسی کو کہہ دو۔ میں نے کہا لکھاؤ بھی ایڈریس، کل نا آپ کے گھر میں راشن پہنچا دو، جو جو ضرورت ہے بتا دو۔ کہاں رہتے ہو؟ کہتا کینچی موڑ۔ لکھاؤ ایڈریس۔ جب میں نے ایڈریس لکھوانے کی بات کی تو نہیں، آپ نے ویسے جو تعاون کرنا کر دیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ گھر ابو ہوتے جو وہ مناسب نہیں سمجھیں گے۔ میں نے کہا آپ کو فون بندہ کرے گا، آپ باہر آئیں گے، وہ پیکٹ آپ کو پکڑا دے گا، آپ کے ابو کو نہیں پتہ چلے۔ اور نہیں جی آپ نا ویسے نقد دے دیں جو دیں۔ المختصر یہ کہ میں اس کی منتیں کرتا رہا، یار مجھے ایڈریس لکھوا، جو تیری ضرورت ہے میں گھر پہنچاتا ہوں۔ لو جی اس بندے نے واپس جانا گوارا کر لیا، ایڈریس نہیں گھر کا دی۔ نیچے اس نے موٹر سائیکل رکھی ہوئی تھی، کام ہی مانگنا ہے کہ کماری وہ جا رہا، اب اس کی آنکھیں بھی ٹھیک اور ٹانگ بھی ٹھیک ہے، وہ ٹانگ چڑھ جاتی ہے، اس سے کام چل جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو عادت بن جاتی ہے نا، یہ پھر عادتیں نہیں جاتی، یہ بہت بڑی عادت ہے۔ یہ ابھی صبح ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہسپتال میں، وہ اس کو ریسکیو والے اٹھا کے لائے، فقیر تھا وہ بیچارہ۔ جب انہوں نے اس کو سٹریچر پر لٹایا ہے تو اس کے سارے کپڑوں کے اندر پیسے باندھے ہوئے تھے، اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے اور ساتھ نکال رہے تھے 5000 کے نوٹ، ہزاروں کے نوٹ، 100 کے نوٹ، اور وہ دتھیاں تھی باندھی ہوئی۔ اس کو پوچھا جا کہاں رہا تھا؟ کہتا بینک میں جمع کروانے جا رہا۔ بھکاری ہے اور یہ اس کی حالت ہے۔ میرے بھائیو یہ مانگنے کی بیماری اسلام اس سے کیوں منع کرتا ہے؟ اس کی وجہ سے بندہ محنت چھوڑ دیتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، نخرے کرتا ہے۔ وہ نہیں جی دیکھو اب میں نے ایم ایس سی کی ہے جی، اب ایم فل کیا ہے جی، اب پی ایچ ڈی کی ہے، اب میں نے انجینئر کی، ملازمت نہیں ملی تو ساری زندگی۔ اچھا بھائی نہیں ملازمت ملی تو یار کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کام کر لو، ریڑھی لگا لو، آپ دکان پہ کھڑے ہو جو لو جی اب میں پی ایچ ڈی کر کے ریڑھی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ نبی و رسولوں کے امام چند روپے کی خاطر مکہ والیوں کی بکریاں چرا رہے ہیں، تو ریڑھی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے حلال میں عزت ہے۔ نوکری مل گئی بڑی اچھی بات ہے، نہیں مل رہی تو اللہ نے جہاں تیرے نصیب لکھے ہیں تو محنت تو کر یار۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، فرمایا لوگوں دو قسم کے بندوں کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے، دو قسم کے بندوں کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کون سا بندہ؟ فرمایا لوگوں جو بندہ امیر ہے، جو بندہ غنی ہے، جو بندہ مالدار ہے لیکن پھر بھی مانگنے کی عادت ہے، اس کو حلال ہی نہیں ہے، تم بھی اس کو نہ دو، اس کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی دوسرا کون سا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، جو بندہ صحت مند ہے، جوان ہے، بے شک کتنا بھی غریب ہے، فرمایا اس کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں کہ یہ مانگتا پھرے، محنت کرے، یہ کام کرے، اس کو کام پہ لگاؤ، تم دیتے رہو گے، اس کی عادت بگڑتی رہنی ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا۔ اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، جس طرح غنی کے لیے حلال نہیں، اس طرح گبرو جوان صحت مند کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو اسلام کہتا ہے کہ معاشرے کو چاہیے اگر بندہ واقعتاً غریب ہے، فقیر ہے، کسی بیماری میں آ گیا، کسی آفت میں آ گیا، بندے نے بڑی محنت کی لیکن اس بیچارے کا قرض نہیں اتر سکا، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں جمع ہو سکے، تو اب معاشرہ حرکت میں آئے، اب تم سارے مل کے اس سے تعامل کرو۔ اگر معاشرے کے تعامل سے اس کا کچھ نہیں حل ہوا تو پھر حکومت کو چاہیے حرکت میں آئے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی انتظام کرے۔ تو یا اللہ پھر ہم کن کو دیں؟
آئیں ٹائم مختصر ہے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ایک ہی فقیر کا ذکر کیا ہے جس کی مدح کر کے اللہ نے کہا اس کو لگتا ہے اس کو دو۔ جس فقیر کو رب نے پسند کیا ہے نا، اس فقیر کا ذکر سنیں اور دعا کریں اللہ ہمیں ایسے فقیروں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للفقراء الذین اخسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ مالک کائنات نے فرمایا ان فقیروں کو دو جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے، مجبور ہیں بیچارے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سب سے پہلے اصحاب صفہ ہیں، اس کے بعد جتنے بھی مدارس میں پڑھنے والے، دین کے لیے گھر سے نکلنے والے طالب علم ہیں، وہ دینی تعلیم کی وجہ سے کاروبار نہیں کر سکتے۔ دین پڑھنے پڑھانے والا طبقہ، اگر آپ بہترین خرچ کرنا چاہتے ان پر خرچ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی صفت پتہ کیا ہے؟ یہ زمین پر چلتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ غریب ہیں کہ نہیں، فقیر ہے کہ نہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، کبھی بڑے تنگ آ جائیں نا، بڑے مجبور ہو جائیں تو کسی کو کہتے ہیں یار بڑی مجبوری ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو لا یسألون الناس الحافا، پیچھے نہیں پڑتے بندے کہ دے کے جان چھڑانی پڑے گی۔ تعرفہم بسیماہم، جو عقل مند لوگ ہیں نا، اللہ فرماتے صرف ان کو وہی پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں کی طرف دیکھیں۔ حضرت خیر تو ہے، آپ ہماری مسجد کے امام ہیں، پریشان ہیں، لگتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ہماری مسجد کے خادم ہیں، پریشان، آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مجھے بتائیں یار، کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ اللہ فرماتے وما تنفقوا من خیر، ان کے لیے تم جو بھی خرچ کرو گے، کپڑے دے دو، خرچہ دے دو، کھانا لے کے دے دو، ان کو جو بھی دو گے میرا رب کہتا ہے فإن اللہ بہ علیم، میں جانتا ہوں تیرے اس انداز کو اور میں ضرور قبول کروں۔ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم انسان ہے، مرید کے بھی شیخ الحدیث ہے۔ وہ واقعہ بیان کرتے، کہتے میرے والد صاحب مدرسے میں پڑھتے تھے، اتنی غربت بھی آئی کہ قمیض پہننے کے لیے قمیض نہیں تھی ان کے جسم پر۔ سردی کا موسم ہے، ڈبل ٹاٹ، یہ جو ہوتا ہے نا کھیس، اس کو ڈبل کر کے اپنے جسم کے اوپر لپیٹا اور پورے 6 مہینے تک وہ دھو لیتے تھے، پھر اپنے اوپر لپیٹ لیتے تھے، نہ کسی کو بتایا نہ کسی سے مانگا۔ 6 مہینے کے بعد ہماری اماں جان کپاس، یہ ہماری جو دادی جان تھی وہ روئی چنتی تھی، کپاس انہوں نے چنی، کچھ پیسے بنے تو پھر وہ بھیجے، جس سے میرے ابو جان کے لیے قمیض بنی۔ 6 مہینے تک طالب علم مدرسے میں رہ کے بغیر قمیض کے اپنے جسم کے اوپر ڈبل ٹاٹ لپیٹ کے پھرتا، لیکن کسی سے سوال نہیں کیا۔ جو کسی سے مانگتا رہتا ہے، جو ہر وقت مانگتا ہے، ہر مسجد کے باہر مانگتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کو مستحق نہ سمجھو، ان کی عادتیں ہم نے خراب کی دے دے کے۔ آپ ان کو دینا چھوڑ دیں، ان کو کہا تیری ضرورت کیا، راشن چاہیے تیرے گھر پہنچے گا، ایڈریس لکھواؤ، واللہ نہیں ملتے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ جتنے بھی لوگ ہیں یار، جیسا بھی کوئی فقیر جس کو آپ مستحق سمجھتے میرے پاس بھیجے، میں اس کو راشن دیتا ہوں، وہ نہ مانگے، آئے ہمارے پاس۔ اللہ کی قسم بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے، قاری صاحب کو مستحق ہے تو بندہ لے کے ہم اس کو راشن لے کے دیتے، ہمیں بندہ ہی نہیں ملتا۔ اور مانگنے والے وہ ہر جگہ پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسلام کی یہ پسند ہے، آپ حرکت کرنے والے بنو، آپ محنت کرنے والے بنو۔ آپ نے مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، رب بہت دیتا ہے، بندے کچھ نہیں دے سکتے۔ جو رب سے مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے
اس کو پھر بندوں کے سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مریض ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں اللہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ میرے مولا ان سب کی روزیوں میں برکت نصیب فرما، اللہ کریم فراوانی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔